أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین اکرام، معزز خواتین، اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سعادت سے ہم سب کو اس وقت مالا مال فرمایا ہے۔ بہت ہی زیادہ ہم سب کا پہلے سے ولولہ تھا، تمنا تھی کہ قرآن پاک سننے کا اور سمجھنے کا اللہ تعالیٰ کوئی موقع فراہم فرمائے، تو آج وہ دن ہمارے لیے آ چکا ہے۔ گویا ہمارے لیے عید کا دن ہے کہ آج ہم قرآن پاک کی تفسیر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم نے جو ہے ہمارے بہت ہی محترم اور محبوب استاد حضرت اقدس مفتی نظام الدین صاحب دامت برکاتہم کے ذریعے سے اس تفسیر کو شروع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ہم نے جو ہے حضرت کے پاس تقریباً 7-8 سال پڑھا ہے اور علماء کی ایک بہت بڑی تعداد نے حضرت سے استفادہ کیا ہے۔ ہمارے اس ریاست میں خصوصاً اور جنوب کے اندر خاص طور پر حضرت ایک ایسی شخصیت ہیں جو ہر فن مولا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر لین سے خوبیوں سے مالا مال فرمایا ہے اور ہر میدان میں اللہ نے آپ سے خدمت لی ہے۔ ہم نے جو ہے 8-10 سال حضرت کی صحبت میں رہ کر دیکھا، ایسی شخصیت ہم نے اس زمانے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے امت کا غم فکر کے ساتھ ساتھ امت کے لیے کم کام کرنے کا جو جذبہ عطا کیا ہے وہ کم ہی لوگوں کو اللہ نے عطا کیا ہے، اور خاص طور پر فن حدیث، فن فقہ اور فن تفسیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ید طولہ عطا کیا ہے۔ اور تفسیر حضرت سے ماشاء اللہ پورے شہر کے اندر بہت زیادہ امت مستفید ہو رہی ہے، اور ہم جب سنیں گے ہمیں احساس ہوگا کہ حضرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبیاں رکھی ہیں۔ حضرت کی ماشاء اللہ دن رات آپ کے سفر ہوتے ہیں، صبح شام، کوئی لمحہ ایسی شخصیت دیکھنے میں کم ملے گی جس کا کوئی لمحہ فارغ، اور حضرت کا کوئی لمحہ فارغ نہیں۔ صبح ایک جگہ بیان، دوپہر ایک جگہ بیان، دوپہر سے پہلے ایک جگہ بیان، پھر عصر سے پہلے ایک جگہ بیان، عصر بعد ایک بیان، مغرب بعد ایک بیان، عشاء بعد بیان، حتیٰ کہ حضرت کا پورا دن رات اسی میں چلتا ہے۔ اور آپ جو ہے ہمارے دارالعلوم شاہ ولی اللہ جہاں ہم پڑھے ہیں، حضرت وہاں کے کئی سال مدرس رہے، اب اللہ تعالیٰ نے مستقل آپ کے لیے مرکز علوم ادارہ ہے، وہاں آپ جو ہے دور حدیث اور تخصصات میں حضرت ہی کی نگرانی میں مدرسہ چلتا ہے۔ تو حضرت کل بھی ایک جگہ تفسیر شروع کی مستورات میں، ابھی ہمارے پاس آنے سے پہلے حضرت نے ایک جگہ تفسیر کی، ابھی یہاں تفسیر ہے، پھر رات میں بیلگام کا سفر ہے۔ اسی طرح حضرت جو ہے ماشاءاللہ متحرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حضرت سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جو ہے جو حضرت سے ہم سنیں گے، حضرت کا حقیقی تعارف تبھی ہوگا۔ سب سے درخواست ہے کہ جو ہے جتنا بھی وقت ہے پورے جو ہے توجہ کے ساتھ بیٹھیں، شوق کے ساتھ بیٹھیں، پورے اہتمام سے سنیں، اور انشاءاللہ مجلس کے اختتام پر ایک 10 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا، جس میں جو ہے 5-10 منٹ اگر کسی کو سوالات معلوم کرنا ہو، دینی معلومات، مسائل، تو پرچیوں کے ذریعے مستورات بھیج دیں، باقی مرد احباب یہاں ہیں وہ حضرت سے معلوم کر دیں۔ حضرت سے درخواست ہے کہ حضرت اپنے قیمتی نصائح سے اور تفسیر قرآن کا آغاز فرما کر ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه. أوتيت القرآن ومثله معه. وقال عليه الصلاة والسلام أوتيت 7 من المثاني والقرآن العظيم. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت ہم لوگ جس مجلس میں تشریف فرما ہیں یہ مجلس علمیہ ہے، اور سب سے پہلی بات ہم لوگوں کو دیگر تمام مجالس سے بہتر افضل جس مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی اہمیت معلوم ہونی چاہیے. آپ حضرات کا یہاں آنا یہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اس حدیث کی خوشخبری آپ حضرات کے لیے ہے. جو کوئی راہ طے کرے اور اس میں مقصود علم ہو تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ ان کے لیے جنت کے راستے آسان کرتے چلے جاتے ہیں. اب عام طور پر لوگ سرسری اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح فرما کر چھوڑ دیتے ہیں. اگر بغور اس پر غور کریں تو ہم لوگوں کو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئے گی بغیر علم کے راہ جنت کا ناممکن ہے. اس لیے کہ جو شخص یہ جانتا ہی نہیں اللہ کس سے خوش ہوگا. جیسے عام طور پر ماشاءاللہ سب شادی شدہ ہیں، عام جب سفر سے واپسی ہو تو شوہر گھر آنے سے پہلے وہ چیز لانے کی کوشش کرتا ہے جو بیگم کو پسند ہو، اور بیگمات کو جو چیز پسند نہیں اس سے گریز کرتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنے مہمان خانے میں جگہ کس راستے سے دے گا، کن اعمال سے دے گا، کن اسباب سے دے گا، کن وجوہات سے دے گا، یہ اس وقت بندوں کو پتہ چلے گا جب وہ جانیں گے میرا اللہ کن اعمال سے خوش ہوتا ہے. اسی لیے حضور علیہ السلام نے علم کی طرف توجہ دلائی کہ اگر تم علم سیکھنے کے لیے جاؤ گے تو سب سے پہلی بات علم سیکھو گے. تمہیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ کس عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے. ناراض والے اعمال سے بچو گے، رضا والے اعمال کے تابع دار ہو جاؤ گے. پھر تمہیں پتہ چلے گا وہ کون سا عمل ہے جو تھوڑا سا کرے اور پھر اللہ ہم سے راضی ہو جائے. عجیب بات، ہمارے اکابر علماء کے سلسلے میں اس حدیث پر ایک عجیب استدلال کرتے ہیں. فرمایا دنیا میں اگر غور کیا جائے کم اسباب پر راضی رہنے والا اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ علماء کا طبقہ ہے. اور حدیث پاک میں ہے من رضی باللہ بالیسیری، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی عطایا میں کم پر جو بندہ راضی ہو جائے گا، کم یعنی اللہ نے جو دیا الحمدللہ، جتنا دیا الحمدللہ. جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے اسباب میں کم پر راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے
بالیسیری من العملی، کم عمل پر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے، اس کے بارے میں انشاءاللہ علماء آپ کے سامنے سمجھائیں گے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اللہ کن عمل سے خوش ہوتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک رہبر ہے، قرآن ایک رہنما ہے، قرآن ایک ہادی ہے جو اس بات کو صاف واضح کرے گا کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کیا چاہتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی خلوت کی زندگی کے بعد جلوت میں جانے سے پہلے 2 مرتبہ اللہ نے اقرا کا پیغام دیا ہے۔ آپ ذرا یہاں دیکھیے، قرآن یوں ہی نہیں ملا، قرآن ملنے کے لیے آپ علیہ السلام نے حبب الیہ الخلا، آپ مستقل تنہائی پسند، تنہا پسند انسان ہو گئے تھے۔ گویا آپ کے نزدیک تنہائی محبوب بنا دی گئی، تنہا رہنا آپ کا زیادہ پسندیدہ عمل ہو گیا تھا۔ علماء فرماتے ہیں قرآن یہ پاک کو سمجھنے کے لیے یکسو چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، یکسو 2 طرح کے، یکسو بدن، یکسو ذہن، 2 طرح کے یکسو ہوتے ہیں۔ یکسو بدن وہ تو ہونا چاہیے، بھئی آپ آ کر دوست، اسی لیے کہا جاتا ہے پڑھائی میں دوستوں کے بازو مت بیٹھا کرو، اجنبیوں کے ساتھ بیٹھا کرو، تاکہ آپ یہاں دیکھ کر دائیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، بائیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، آگے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، پیچھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، یہ مسکراہٹیں آپ کو قرآن پاک کو سمجھنے نہیں دیں گی۔ آپ جب ہمتاً گوش گزار ہوں گے، ٹوٹلی جب آپ کا مکمل توجہ قرآن پاک کی طرف ہوگا، تب جا کر آپ سمجھیں گے۔ نہ یکسو ذہن یعنی تمام خیالات سے پاک ہونا چاہیے۔ موبائل دیکھتے ہوئے، موبائل پر توجہ رکھتے ہوئے، کال اٹینڈ کرتے ہوئے، میسیجز کا جواب دیتے ہوئے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو جس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام پہلے خالی بیٹھے، اکیلے بیٹھے، تنہا بیٹھے، تب جا کر اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اس ظرف کو یہ اتنا لائق بنایا کہ قرآن پاک اس میں سما سکے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے پاس سب سے پہلے جب جبریل پیغام لے کر آئے اقرا کا، تو اقرا کا پیغام لانے پر حضرت نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی جہالت کا اقرار فرمایا، ما انا بقارئ، میں کچھ نہیں جانتا۔ حضرات محققین فرماتے ہیں جب تک آپ خالی ذہن ہو کر نہ بیٹھیں قرآن پاک کے پڑھنے اور پڑھاتے وقت، سننے اور سناتے وقت، سمجھنے اور سمجھاتے وقت یہ سوچ کر کہ میں بالکل نہیں جانتی، میں بالکل نہیں جانتا، میں تو بالکل خالی ذہن ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، جب تک اس اقرار کے ساتھ آپ نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک اللہ کچھ نہیں سمجھائے گا۔ مجھے بہت کچھ آتا ہے، بعض لوگ بیٹھتے ہیں غلطیاں پکڑنے کے لیے، بہت سارے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہماری جو تفسیر کی عمر ہے 2002 15 فروری سے ہے، 2002 15 فروری۔ آج بھی میری پہلی تفسیر کا دن مجھے یاد ہے تاریخ کے ساتھ، جس وقت ہم نے تفسیر شروع فرمائی تھی۔ 20 سال کا عرصہ ہو گیا، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، ان کے تبصرے سننے کا موقع ہوتا ہے، تو وہ لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ اردو تفاسیر کا مطالعہ کرنے والے۔ وہ آ کر ہم سے پوچھتے بھی ہیں، استفساری طور پر نہیں، اشکالی طور پر۔ بعض مرتبہ بعض لوگوں کو اشکال ہوتے رہتا ہے، اشکال پیدا کرنے کا مزاج ہوتا ہے، تو اس مزاج کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا جو تفسیر میں استفسار کی نیت سے نہ بیٹھے، اشکال کی نیت سے بیٹھے، تو وہ ایسا ہی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ وہ بیٹھے گا، سنے گا، لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا کہ جو لوگ تفسیری مجالس میں بیٹھنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے منکر نبوت ہو گئے، آدم علیہ السلام کے منکر نبی ہو گئے۔ ان سے براہ راست بات ہوئی، پوچھا آپ کیسے؟ کہنے لگے کہ بھئی آدم علیہ السلام نبی کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ وہ دنیا کے پہلے انسان ہیں، ان کے سامنے کوئی امت ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا ارے بھائی نادان انسان، ان کی امت تو ان کی اولاد ہے،
سب سے پہلے ان کی امت ان کی بیوی ہے، اور آدم علیہ السلام کو وہ شان حاصل ہے جو کسی بھی نبی کو حاصل نہیں۔ وہ کیا؟ براہ راست پڑھنا پڑھانا۔ اللہ نے ڈائریکٹ پڑھایا حضرت آدم علیہ السلام کو، کوئی واسطہ نہیں۔ تو یہ سعادت آدم علیہ السلام کے حق میں بہت بڑی نعمت ہے۔ الغرض میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم لوگ خالی ہو کر بیٹھے، اقرا کہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، پھر کیا ہوا؟ بھینچا گیا۔ بھینچنا کہتے ہیں کہ اتنا زور سے بغل گیر ہونا کہ ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر گھس جائے، ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر گھس گئی۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی 3 مرتبہ، پہلے مرتبہ کہا اقرا، حضور نے کہا ما انا بقارئ فضمنی الجبرائیل، پھر کہا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ فضمنی الجبرائیل، پھر کیا فرمایا؟ تیسرے مرتبہ اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، پھر آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ضمنی الجبرائیل، 3 مرتبہ بھینچا ہے، 3 مرتبہ اقرار فرمایا آپ نے ما انا بقارئ ما انا بقارئ ما انا بقارئ فرمایا۔ اس کا مطلب کیا؟ سب سے پہلے آدمی اپنے جہالت کا یعنی علم کا اقرار، اپنے علم کے مقابلے میں جہالت کا اقرار کرے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ نمبر دو اقرار کس بات کا کریں؟ صلاحیت کا انکار کریں، میرے اندر قرآن پاک سمجھنے اور سمجھانے کی کوئی صلاحیت نہیں، جو بھی ہے وہ اللہ کے طرف سے ہے۔ تیسری چیز استعداد کا انکار کرے، میری کوئی تیاری نہیں، جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قبول فرمایا۔ انکار کلی اس کو کہتے ہیں۔ جب 3 مرتبہ انکار کلی کرے گا تب جا کر اللہ تعالیٰ اسے افہام و تفہیم کی توفیق دیں گے، قرآن پاک سمجھائیں گے۔ جیسے حضرت نبی علیہ السلام 3 مرتبہ اقرار کیے، وہ بھی اقرار کیسے؟ بدرج اتم 3 مرتبہ آپ موت کے منہ میں گئے، اس کے بعد اللہ نے وہ استعداد پیدا فرمایا، وہ صلاحیت پیدا فرمائی، وہ علم اور معرفت اللہ نے عطا فرمایا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اقرا، تو اب حضور نے فرمایا کیا مجھے بار بار پڑھ کہتا ہے؟ مجھے بار بار پڑھ کیا کہتا ہے؟ تو پڑھ۔ جیسے ہم کہتے ہیں شاگردوں کو ذرا پڑھو جی، دیکھیں گے کیسا پڑھتی، بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو یہ عجیب و غریب شاگرد ہیں، پڑھو کا جواب پڑھو نہیں ہوتا، پڑھو کا جواب پڑھو نہیں ہوتا۔ تمام مفسرین کہتے ہیں اللہ نے یہاں حضرت نبی علیہ السلام کو آمر بنا دیا، حاکم یعنی حکم دینے والا، امر کرنے والا، تو پڑھ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہو گئے مامور۔ تو پوری زندگی حضرت جبریل لا کر قرآن حضور کی خدمت میں سناتے گئے۔ ایک حکم کی تعمیل حضرت جبریل نے 23 سالہ عرصے تک کرتے رہے۔ تو گویا اللہ نے بتا دیا آپ کہیے اقرا، جبریل پڑھ کر سنائے گا۔ اور سنیے، آپ کیوں اپنی زبان کو دہرا رہے ہیں؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به، جبریل سنا رہے ہیں، آپ اپنی زبان کو چلانے کی کیا ضرورت؟ آپ جلدی جلدی اپنی زبان کیوں چلا رہے ہیں؟ آپ اپنی زبان جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ مت اٹھائیے۔ ان علینا، جبریل نہیں پڑھا رہا ہے، جبریل نہیں پڑھا، کون پڑھا رہے؟ پڑھانے والے ہم ہیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ وان علینا بیانہ۔ آپ یہ تصور سے نکال دیجئے، جبریل سنائیں گے تو آپ سنیں گے، جبریل سمجھائیں گے تو آپ سمجھیں گے، جبریل بولیں گے تو آپ اس کو مانیں گے، نہیں۔ جبریل بس ایک ایلچی ہے، جبریل ایک رسول ہے، جبریل ایک واسطہ ہے، حقیقت تو ہم ہیں۔ ان علینا جمعہ وقرآن، ہم آپ کے سینے میں قرآن پاک جمائیں گے بھی اور آپ کی زبان سے پڑھوائیں گے بھی، دونوں ذمہ داری ہماری ہے۔ اسی لیے کیا کہا؟ الرحمن کے بارے میں جب لوگوں نے پوچھا مر رحمان، ارے بھئی تم مسجد الرحمن کہتے ہو، اب تک تو کہہ رہے تھے اللہ تمہارا خدا ہے، اب تم کہہ رہے ہو رحمان تمہارا خدا ہے، پتہ چلا تمہارے بھی 2 خدا ہو گئے، تھوڑے دن کے بعد رحیم کہو گے، تھوڑے دن کے بعد غفور کہو گے، تھوڑے دن کے بعد تواب کہو گے، تھوڑے دن کے بعد تم جبار کہو گے، قہار کہو گے، تو تمہارے بھی تو خدا بڑھتے جا رہے ہیں۔
تو اللہ نے جواب دیا اویدعوا اللہ اویدعوا الرحمن، تم اللہ بلاؤ، رحمان بلاؤ، جو بھی بلاؤ، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جیسے بھی بلاؤ گے اللہ کے 99 نام ہیں، 99 نام اکیلے اللہ کے ہیں، اور یہ اسے کہتے ہیں صفاتی اور ذاتی نام۔ اللہ کے ایک ذاتی نام ہے، اللہ کے صفاتی نام ہیں، یہ صفاتی نام یہ سب مل کر کون؟ اکیلا اللہ۔ لا الہ الا اللہ جہاں کہو، لا رحمان الا اللہ، لا رحیم الا اللہ، لا جبار الا اللہ، لا قہار الا اللہ، لا محی الا اللہ، لا ممیت الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، یہ کہتے چلے جائیے، یہ سب ایک ہی کلمہ ہے، الگ الگ کلمہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا کہا؟ اور بھی رحمان کے سلسلے میں تمہیں وضاحت چاہیے، الرحمن علم القرآن، اللہ نے سورہ رحمان میں بتا دیا کہ رحمان کون ہے؟ جس نے قرآن سکھایا، ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ رحمان نے قرآن سکھایا، صرف قرآن ہی نہیں تفسیر بھی اسی نے سکھایا۔ خلق الانسان، بعض مفسرین نے انسان سے مراد حضور فرمایا، پھر کیا کہا؟ علمہ البیان، ان کو قرآن کے ساتھ وضاحت بھی اللہ نے سکھائی، وضاحت بھی اللہ نے ہی، اسی لیے کیا کہا قرآن میں؟ ان علینا جمعہ وقرآن وان علینا بیانہ، تفسیر بھی ہم ہی آپ کو سکھائیں گے۔ اسی لیے کہا تفسیر کے 7 درجات ہیں، اس میں اعلیٰ درجے کی تفسیر کیا؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ جیسے مثلا انعمت علیہم آپ نے کہا، عربی ہم سب دعا مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم کہتے ہیں انعمت علیہم، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ وانعمت علیہم کون؟ قرآن کی دوسری جگہ انعم اللہ علیہم، بے اللہ نے جن پر انعام فرمایا وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تفصیلات آ گئے۔ انعمت علیہم اجمال تھا اور انعم اللہ علیہم اس کی تفصیل ہے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہا ھدی للمتقین۔ اب یہاں دیکھیے یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ کا شائبہ بھی نہیں ہے، یہ تمام متقیوں کے لیے رہبر ہیں۔ اب کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، دیکھیں متقین کی تشریح قرآن خود کرتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ متقین کی تشریح۔ جیسے اور ایک جگہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کون ہے وہ اولیاء اللہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، عربی یہ سب تشریحات ہیں۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں بھائی ہم قرآن پاک کی تفسیر کو بیان کی طرح نہ سنیں۔ کیسے نہ سنیں؟ بیان کی طرح، جیسے ہمارے یہاں عادت پڑ گئی ہے بیان سننے کی، خصوصاً ہمارے بنگلور میں ہنسنے ہنسانے والا بیان ہے، اسے تو جوک کہتے ہیں، اسے بیان کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں ہر جگہ پر دل لگیاں شروع ہو گئی، مزے کے لیے بیان سننے والے ایک بڑا طبقہ ہو گیا۔ علماء کہتے یہ کانوں کا زنا ہے، مزہ کے لیے بیان مت سنا کرو، ہنسنے کے لیے، ہنسانے کے لیے، دل لگیوں کے لیے، ٹائم پاس کے لیے بیان سنا جاتا ہے۔ عربی بیان سننا سنانا یہ تو عمل کے لیے ہوتا ہے، فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ تو مذاق اسی طرح تفسیر میں مزہ لینے کے لیے نہیں بیٹھنا۔ بعض ہیں مفسرین صرف واقعہ نہ چھ نسبت خاکرہ با عالم پاکرہ۔ عربی تم جو واقعہ سنا رہے ہو، جو آیت کی تلاوت فرمائے وہ آیت سے وہ واقعہ کو کیا تعلق؟ کوئی تعلق نہیں، واقعات سنا رہے۔ واقعات سنانے کا نام بیان تفسیر نہیں ہے، تفسیر افہام و تفہیم، قرآن سمجھو۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے جیسے پڑھنے کے لیے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا قید العلم، ارے بھائی علم کو مقید کیا کرو، ریکارڈ کیا کرو، ٹیپ کیا کرو، محفوظ رکھا کرو۔ کہا حضور کیسے میں مقید کروں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں ریکارڈنگ کے لیے، ٹیپ کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے۔ فرمایا قید العلم بالکتابہ، لکھا کرو،
ماشاءاللہ بعض کیرلا میں نے دیکھا، کیرلا میں درس تفسیر میں باقاعدہ خواتین پن ٹو پن نوٹ کرتی ہیں، پن ٹو پن، اور سوالات کرتی ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سوال اور میرے بھائیوں، جو دین ہمیں ملا ہے، آدھا دین سوالات کی برکت سے ملا ہے۔ آدھا دین جو ملا وہ کس سے ملا؟ صحابہ خود کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور نے ڈانٹ دیا، ایسے چیزوں کا سوال مت کیا کرو، ان تبد لکم تسؤکم، جواب دیا جائے تو تمہیں تکلیف ہو، مت کیا۔ اور ہم سب خاموش، منہ بند کر کے بیٹھے رہے۔ ایک عرصہ گزر گیا منہ بند کیے ہوئے، دلی تمنا کوئی دیہاتی آئے سوال کرے، سوال کا جواب حضور دے۔ دیہاتی کیوں تمنا کرتے تھے؟ دیہاتی لوگ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے تھے، ان کو تکلفات سے ان کی زندگی بالاتر ہوتی تھی، تکلفات والی زندگی نہیں۔ تکلفات تو ہم کرتے ہیں، دیہاتی لوگ کوئی تکلف نہیں۔ جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے میوات میں، ایک دیہاتی آیا، کہا جی چائے پیو۔ مولانا الیاس صاحب نہیں بھائی پی لیا بس، نہیں پیو جی پیو۔ کہا جی نہیں بس کافی ہے، نہیں پیتا بھی بس کافی، نہیں جی پیو۔ کہہ لے گئے بھائی ابھی تو پیا۔ حضرت نے فرمایا، وہ کہنے لگا ارے بھائی منہ ہی تو ہے، پی لو۔ کیا مطلب؟ چائے پیو گے تو پیشاب بن جائے گا، پیشاب کرنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک چائے پیو، دو چائے پیو، تین چائے پیو، چائے پیتے رہو، پیشاب کرتے رہو۔ تو اتنے سادے لوگ ہوتے تھے۔ اور حضور کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا، کہنے لگا دیکھیے میں سخت کلامی کروں گا، اب برا نہیں ماننا، میری زبان ایسی ہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی کیا پوچھتا پوچھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے سوال سے۔ تو سوالات یہ آدھا دین، ماشاءاللہ یہاں دونوں ہی نظام بنایا گیا، ایک سنو، ایک ہم سے سنو، ایک ہم تم سے سنیں گے، جانبین سے بھی سننا سنانا ہوگا۔ اب ایک ہے ہم سے سنو، ایک ہے تم سے۔ میں ہمیشہ ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں دیکھو یہ زمانہ اس وقت ایسا ہے کہ صرف سننا سنانا نہیں بلکہ ان سے بھی پوچھنا چاہیے، تمہارے کوئی اشکالات ہو تو پوچھو، پوچھو کیا اشکال ہے آپ کو۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھا اشکال کیا ہے، تو ایک خاتون نے کہا ہم نے سنا بیان میں چائے اگر کوئی شکر ڈال کر سیدھے طرف سے چائے گھمائے تو چائے حلال، بائیں طرف سے گھمائے تو چائے حرام۔ مستورات کے بھی ماشاءاللہ بہترین فتوے ہوتے ہیں۔ مستورات کے فتوے میں ایک فتویٰ کیا، بچے کا پیشاب 6 مہینے تک پاک کرتے۔ کس کا فتویٰ؟ فتاوے خواتین، فتاوے نسوان، انہوں فتویٰ دے لے 300۔ اس کے واسطے 6 مہینے تک بھی بچہ پیشاب کر رہا ہے اور ابھی وہ پیشاب کی اتنی اہتمام سے دھلائی نہیں ہوتی، حالانکہ ارے بھائی بچے کا پیشاب ہو یا جانور کا پیشاب ہو، ہر وہ پیشاب کے سلسلے میں حضور نے حکم دیا استنزہوا من البول، بھائی اپنے آپ کو پاک رکھا کرو پیشاب سے، بچا کرو پیشاب سے۔ کیوں؟ فإن عامة العذاب القبر منه، آپ نے فرمایا اسی سے سب سے زیادہ قبر میں عذاب ہوا کرتا ہے۔ عورتوں کے لیے بھی پیشاب ہے پاک۔ آج کل تو بھائی بغیر جس طریقے سے ہم بچوں کو سلانے کے لیے ربڑ کا بچھونا بچھاتے ہیں، اس کا اہتمام ماں بھی کرے، پیشاب سے پاک رہیں۔ ارے بھائی جو ناپاک ہوتے ہیں، محترم خواتین جب بات آگی تو کہہ دیتا ہوں، ناپاک لوگوں سے خبث والخبائث محبت کر لیتے ہیں، شیاطین اور خبیث جنات ان کے ہمراہ ہو جاتے ہیں ہمیشہ، پھر اس کے بعد ان کو دفع کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ناپاک کبھی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کا جواب دیتے تھے۔ الغرض یہ جو تفسیر کا معاملہ ہے، قرآن سب سے پہلے اپنی وضاحت کرتا ہے، دوسری تفسیر سب سے اعلیٰ درجے کی آپ نے فرمایا قرآن کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قولی طور پر، عملی طور پر، تقریری طور پر۔
یہ حضور کی تشریح دوسری نمبر کی تشریح. اصح التفاسیر، اصح التفاسیر کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اصح التفسیر فی التفاسیر تفسیر ابن الکثیر. تمام تفسیروں میں بہترین تفسیر کون سی؟ تفسیر ابن کثیر ہے. کیوں کہا اس کو؟ اس لیے کہ تفسیر ابن کثیر کی جو تفسیر ہے وہ آیات کتاب اللہ، تفسیر آیات کتاب اللہ باحادیث رسول اللہ، تفسیر آیات کتاب اللہ باحادیث رسول اللہ. کیوں؟ دیکھیے اللہ کا کلام بھی وہی ہے اور حضور کا کلام بھی وہی ہے. اللہ کا کلام وہی مطلوع ہے، حضور کا کلام وہی غیر مطلوع ہے، دونوں بھی وہی کی تفسیر وہی سے. یہ دوسرے نمبر کی تفسیر ہے. اور پھر تیسرے نمبر کی تفسیر کون سی ہے؟ وہی کی دیکھو یہ کہے تفسیر کلام اللہ بکلام اللہ، تفسیر کلام اللہ بکلام رسول اللہ، تفسیر کلام اللہ بکلام رجال اللہ. یہ ہو گئی کتنی تفسیر ہو گئی بھائی؟ 3 طرح کی تفسیر ہو گئی بھئی. ایک تو اسی لیے اللہ تعالیٰ عام طور پر لوگ ماشاءاللہ تفسیر سنتے ہیں ڈائریکٹ پڑھ لیتے ہیں، ٹیپ ریکارڈ سے سن لیتے ہیں اور ڈائریکٹ پڑھ لیتے ہیں، مفسر قرآن بن جاتے ہیں. مفسر قرآن بن جاتے ہیں. بعض لوگوں کو اس کا شوق رہتا ہے جی، تو اردو مفسر بن گئے. کیا مفسر بن گئے بھائی؟ اردو مفسر. اب یہ جو جتنے اردو مفسر ہیں، آج ابھی میں آنے سے پہلے ایک صاحب بیان کر رہے ہیں والتین والزیتون وطور سینین. کیا کہتے ہیں؟ چکنی مٹی کی قسم. والتین کا ترجمہ کر رہے ہیں چکنی. ارے بیوقوف نالائق انسان، والتین سے مراد چکنی مٹی. اس نے یہ نہیں تا سے 3 ہے، تا سے 3 ہے. ارے تا سے 3 انجیر ہے، پوری دنیا جانتی ہے انجیر کی قسم. وہ کہہ رہا ہے چکنی مٹی کی قسم. وہ تا سے 3 سمجھا، 3 تا سے 3 اسے مٹی کہتے ہیں، اور ایک ہے 3، اور وہ ترجمہ کیا کیے؟ چکنی مٹی کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے تو انجیر کی قسم کھائی، تم نے چکنی مٹی بنا دی. یہ کون ہے؟ یہ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. نیم ملا میرے عزیز بھائیوں، یہی بنگلور میں جماعت آئی ہوئی تھی قطر کی. میں گیا تھا اس سے مذاکرے کے لیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے بے پریا مسجد میں جماعت تھی. تو ایک عجیب بات کہنے لگے، بھئی آپ لوگ تفسیر کی جو مجالس چلاتے ہو، وہاں کے مولانا کہنے لگے یہ عربوں میں نہ ہونے کی وجہ سے. کہاں؟ عرب تو قرآن پاک ڈائریکٹ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں. عربوں میں تفسیر کی مجلس نہ ہونے کی وجہ سے عربوں میں 60,000 فلسطینی عرب عیسائی ہو گئے. میں حیرت میں پوچھا کیسے عیسائی ہو گئے؟ تو وہ کہنے لگا ایک آیت کا ٹکڑا، انی متوفیکا، قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، انی متوفیکا. اس پر اس نے کیا کیا کہ ہم اے عیسیٰ تمہیں وفات دیں گے. اب سب کو لے کر وہ نالائق عیسائی پھرنے لگا، دیکھو انی متوفیکا 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 متوفیکا. اسے کہنا چاہیے کہ وفا کا ترجمہ یہ ہوتا ہے پورا کرنا. وفات کے معنی بھی پورا کرنے ہی کے آتے ہیں. کیا مطلب؟ ایک ہے زندگی کی تکمیل، ایک ہے تیری زندگی کے قسط اول کی تکمیل کے بعد. متوفیکا کے بعد رافعو کا کیا مطلب؟ آپ کی زندگی کے 2 حصے ہیں عیسیٰ. ایک حصہ آپ کے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوگا اور ایک حصہ ہوگا امت محمدیہ کے ساتھ. اور ایک حصہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ آپ گزاریں گے، اس کے بعد ہم آپ کو اٹھا لیں گے، پھر ہم آپ کو اتاریں گے دوسرے قسط میں امت محمدیہ کے پاس. لیکن
اتنی سے ٹکڑے کو رکھ کر عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے بول بول کر 60,000 فلسطینی مسلمان عیسائی ہو گئے۔ اور یہ قرآن پاک ماشاءاللہ یہ جو مہدوی لوگ ہیں، ایک نالائق آیا کہنے لگا ہمارا قرآن شروع ہوتا ہی مہدی سے۔ میں نے کہا مہدی سے شروع ہوتا ہے کیسا بھائی؟ وہ ناظرہ قرآن لے کر آ گیا۔ ناظرہ قرآن جو موٹے موٹے حروفوں کے قرآن پاک ہے 13 لائن عربی، اس میں آپ اگر دیکھیں گے پہلے صفحے میں ایک طرف الحمدللہ، دوسرے صفحے میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لائن ختم ہو گئی، ہدن، نیچے کیا ہے؟ ہدن، ہا دال یا ہدن، اس نے کیا کیا؟ وہاں پر گرین مارک کر لیا، الف لام میم ہا دال یا المہدی، الف لام میم ہا دال یا المہدی۔ اب لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب پورے گدھے بے گدھا جب ڈھینچو کہتا ہے تو پورے گدھے ڈھینچو ڈھینچو بولیں گے ہی۔ کتا بھوکتے ہی پورے کتے بھوکتے کہ نہیں بھوکتے؟ ارے بھائی سب اس بات کو تو سمجھتے ہیں، کتا جب بھوکتا ہے تو سب کیا کہتے ہیں؟ پورے کتے، ایک کتا بکری بے بولتے پورے بکریاں بے بے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح اس نے گمراہ کر دیا لوگوں کو۔ قرآن پاک شروع ہی ہوتا ہے المہدی سے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اتنی سی بات نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، ہاتھ دھو کر قرآن پاک چھو سکتے ہیں۔ ایک نے ترجمہ کیا کیا؟ لا یمسہ الا المطہرون، ہاتھ دھو کے قرآن پاک چھو سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ بھئی طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت سے مراد طہارت بدنیہ، اس میں صغرا بھی ہے کبرا بھی ہے۔ چھوٹی طہارت وضو سے، بڑی طہارت غسل سے۔ یہاں مطہرون سے مراد کون؟ باوضو لوگ۔ اور یہ ترجمہ کیا کیا؟ ہاتھ دھو کر قرآن پاک چھو سکتے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں محترم خواتین، اس وقت میں علم کی، اس وقت میں تو اکثر کا ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معجزہ دیا، جو جیسا فتنہ آتا تھا ویسا انبیاء معجزہ لے کر آتے تھے۔ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ علمی فتنہ، لوگ غلط سلط تشریحات کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں۔ میرے پاس ابھی ایک ماہ قبل ایک خاتون آئی، اور وہ خاتون خلا کا مطالبہ لے کر آئی۔ میں آپ حضرات سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں، آج کل ہمارے خواتین یوٹیوب میں بیان، تفسیر، مسائل بہت سن رہی ہیں۔ وہ روایت جب بھی پڑھتے تھے تعجب ہوتا تھا، وہ کیسا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا یصبح کافرا، کیسا ہو سکتا ہے بھائی؟ صبح کا ایمان والا شام کو کافر، شام کا ایمان والا صبح کو کافر۔ یہ موبائل کے ذریعے سے آج بہت ممکن ہے۔ رات کو سب سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں موبائل، چنانچہ عورتیں موبائل دیکھ کر، دیندار عورتیں دینی مسائل کو دیکھیں گی، دینی مسائل کو جانچیں گی، دینی تشریحات سنیں گی۔ چنانچہ حضرت ابن عباس، حضرت حسن بصری ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، فانظروا امن تاخذون دینکم، جب بھی دین کی بات کسی سے سنو، کس سے سن رہے ہو، کیا سن رہے ہو، وہ جو سنا رہا ہے وہ کون ہے، کون سے عقیدے والا ہے، کون سے دماغ والا ہے، کون سے سوچ والا ہے، کون سے فکر والا ہے، کیا جذبہ ہے اس کا، کیا خیال ہے اس کا، کیا مقصد ہے اس کا۔ جب تک آپ اس کے سلسلے میں تحقیق نہیں کر لو گے، ہرگز کسی کا بیان مت سنا کرو۔ ہوا کیا؟ ادھر لوگوں نے بیانات سننا شروع کیا، گوہر شاہی کا بیان سنتے، یونس گوہر کا بیان سنتے وہ گوہری ہو گئی۔ شوہر بڑا خوش، کیا میری بیوی ماشاءاللہ پہلے گانا سنتی تھی، فلمیں دیکھتی تھی، ارے گانا سنتی تھی، فلمیں دیکھتی تھی، گنہگار تو تھی لیکن کافرہ نہیں تھی۔ لیکن اب کیا ہوا؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے بعد بھئی ایک تو اللہ، اب اللہ تو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے، معبود تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔
نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے کیا کیا؟ اس نے کہا جس طرح ختم نبوت اس طرح ختم الہیت الوہیت ہو گئی. اس حرام خور نے بیان یہ کیا کہ ختم نبوت جس طرح ہے اسی طرح ختم الوہیت. اب کون؟ اب نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس نے اپنا شیخ کا کلمہ پڑھ کر یہ بتا رہا ہے اب اس کی خدائی چلے گی. اب اس کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں کیا بھائی؟ ارے اس کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ فتنہ تو یہاں ہے نہیں, یہ فتنہ یہاں نہیں ہے, یہ فتنہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہے, یہ فتنہ ہر ایک کے جیب میں ہے, یہ فتنہ ہر ایک کے پاکٹ میں ہے, پرس میں ہے. آپ نہیں سمجھو گے یہ فتنہ ہے, لیکن حقیقت میں سب سے بڑا فتنہ اس وقت کا فتنہ ہر ایک کے پاس ہے. اب موبائل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں میرے عزیز بھائیو؟ جب میں نے یہ بات بتائی دعوت کے ذمہ دار ساتھیوں میں سے بہت سارے ساتھیوں کا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت, میں یہ اس کا یہ دلندر کا بیان سن کو کتنے ایسے ساتھی جن کو میں فارورڈ کیا کرتا تھا, سنو جی کتنی اچھی بات بول رہی, سنو جی کتنی اچھی بات بول رہی, سنو جی کتنی اچھی بات بول رہی, فارورڈ کیا. اور یہ ذمہ دار مسجد کے وہ اپنے اسٹیٹس پہ رکھ کر ہیں اس کا بیان. اب ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں بتاؤ؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ تفسیر کی مجلس یہ صرف تفسیر سننے سنانے کے لیے ایمان بچانے کی مجلس ہے, یقین بچانے کی مجلس ہے, صحیح علم دینے کی مجلس ہے, صحیح فہم دینے کی مجلس ہے, صحیح ذہنیت بنانے کی مجلس ہے. اور یہی مجلس دار ارقم میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا, سب سے پہلے حضور نے قائم فرمایا, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. لوگ پوچھتے ہیں بے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح تعدد ازواج کا مقصد کیا تھا؟ ارے بھائی سنو محترم خواتین, تعدد ازواج کا مقصد تعلیم الدین ہے. بھئی ایک تو حضور ڈائریکٹ پڑھا رہے ہیں اور حضور کی پڑھائی ہوئی پڑھائی عورتوں کو پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول نے ازواج مطہرات کو واسطہ بنایا. آتے تھے ازدواجی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ وہ ازواج مطہرات سے عورتیں سیکھتی تھی. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرو, یہاں جو بیٹھ کر عالم دین تفسیر کریں گے وہ تفسیر نہیں بلکہ آپ کو وہ دین سکھا رہے ہیں جو دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں, حشر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے لیے شفاعت کریں گے, لیکن وہیں پر اس امت مسلمہ کی شکایت بھی کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ میری قوم گمراہ کیوں ہوئی جانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزارا. اور حضور نے کہا تھا لن تضلوا ما تمسکتم, جب تک قرآن حدیث تھامے رہو گے تم انشاءاللہ گمراہ نہیں ہو سکتے. اس لیے ہم قرآن اور سنت کہتے ہیں, حدیث نہیں کہتے. حدیث کی اتباع کا حکم نہیں ہے, سنت کی اتباع کا حکم ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, سنت کی اتباع کا حکم ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی, وہاں بھی سنت کا حکم ہے. اور ایک جگہ پر آپ نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما, جو زندہ نمونہ تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک اسے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے. اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ یہ ایک میری زندگی وہ عطرتی, ایک میرے خاندان والوں کی زندگی, یہ زندہ نمونہ ہے. تو بہرحال قرآن و حدیث, قرآن و سنت, قرآن و شریعت یہ ہماری حفاظت کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں, سب سے بڑا ذریعہ ہے, سب سے بڑے اسباب ہیں. تو اس لیے الحمدللہ اللہ نے یہ کام شروع کیا. اسی آیت کے آگے پیچھے دیکھیے کیا عجیب مضمون اللہ نے کہا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اس سے کیا پتہ چلا؟ یعنی قرآن پاک سے روکنے کے, حدیث سے روکنے والے, شریعت سے روکنے والے, دین محمدیہ سے
دین حق سے روکنے والے کچھ ایسے بھی لوگ ہر نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور اس نبی کے ساتھ بھی کیا ضرورت بھی قرآن کی، کیا ضرورت بھی حدیث کی، ایسے چھتریاں امت میں رہیں گے ضرور۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، فرمایا آپ گھبراؤ مت، قرآن پاک کو لو، قرآن پاک کو پڑھو، قرآن پاک کو سمجھو، قرآن پاک کو اپنی زندگی کا رہبر رہنما بناؤ، تو اللہ اکیلا تنہا کافی ہے تمہیں منزل تک پہنچانے کے لیے، اور منزل تک پہنچنے کے لیے آنے والے حالات میں مدد کرنے کے لیے۔ مددگار بھی اللہ بنے گا، منزل تک بھی اللہ پہنچے گا۔ تو اس لیے جتنے خواتین آئی ہوئی ہیں وہ عہد کریں، مرد حضرات بھی انشاءاللہ ہم پابندی کے ساتھ ضرور آئیں گے، ضرور سنیں گے انشاءاللہ، کریں گے بھائی۔ اور اس کے آگے ایک آیت وہ بھی سن لیجئے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ جُمْلَةً، کیا کہیں گے؟ کیا بھائی لمبی تفسیر ہو رہی ہے، یہ کس ٹائم قرآن کیا کہہ رہا ہے، ایک ایک مجلس میں سنا دے تو اچھا ہے نا؟ لوگوں کا کیا ہے دماغ ہے، یہ کس وقت میں قرآن کیا کہہ رہا ہے سنا ڈالو، ہم ایک دن مکمل دے دیں گے، نہیں۔ اندک بہم شبد، سبقن ذرا ذرا پڑھنا چاہیے۔ دیکھو تورات ایک ہی وقت میں دیے بدل گئی، انجیل ایک ہی وقت میں دیے بدل گئی، زبور ایک ہی وقت میں دیے بدل گئی، کیوں؟ یہ کس ٹائم میں دینے کی وجہ سے سب بدہضمی شروع ہو گئی، سب جلابہ مار لگ پھرے اٹ اے ٹائم۔ آج تورات اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے، انجیل نہیں ہے، زبور نہیں ہے، حالانکہ سب کس کی آسمانی کتابیں ہیں۔ قرآن ماشاءاللہ ایک ایک آیت، دو دو آیت، تین تین آیت، پانچ پانچ آیت نازل ہوتے 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 صحیح قرآن پاک سمجھنے والوں نے سمجھا، اور قرآن پاک کو یاد کرنے والوں نے یاد کیا، دل میں بسانے والوں نے بسایا، جو آج تک بھی زندہ ہے۔ میں ایک چیلنج ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں ہمارا مذہب، ان سے کہیے ارے بھائی تمہارے مذہب کی تمام کتابیں دفن کر دو، ہم بھی دفن کر دیتے ہیں۔ 50 سال بعد کہو تمہارے مذہب کی کتابیں لکھو جی، اور ہم سے کہیے تمہارے مذہب کی کتابیں تمہیں لکھو بھی اسلام والو، تو انشاءاللہ 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال بعد بھی قرآن جن کے سینوں میں بسا ہوا ہے من وعن قرآن پاک کو تحریر کر دیں گے۔ قرآن کے مفاہیم جو علماء کے سینوں میں ہے، علماء اسے تحریر کر دیں گے، اس کے مستنبت مسائل مفتیان کرام تحریر کر دیں گے، اور اس کے منصوص مسائل فقہاء تحریر کر دیں گے۔ قرآن پاک سے لے کر تمام حدیث کی کتابیں، تمام فقہ کی کتابیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمام کے تمام اثر نو وجود میں آ جائیں گی۔ اسے کہتے ہیں زندہ مذہب۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ جو لوگ ہیں انہوں ایک صفحہ بھی لکھ کو پیش نہیں کر سکیں گے۔ کتنا صفحہ بھی بولو؟ ایک صفحہ بھی ہرگز پیش نہیں کر سکیں گے۔ تو زندہ ہم ہیں یا وہ ہیں؟ ہمارا مذہب زندہ اور تابندہ ہے، اور ہمارا قرآن زندہ اور تابندہ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ سب کے سب مردے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ نے وہ کام ہمیں دیا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم لوگ اگر اسی کو یہاں دیکھیے قرآن نے کیا کہا کہ وَكَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم نے قرآن کو ذرا ذرا اتارا تاکہ آپ کے دل میں قرآن پاک کو ہم مکمل طور پر جما دیں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم لوگ بھی ذرا ذرا قرآن پاک سنیں گے، قرآن پاک سمجھیں گے۔ جیسے میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، ٹیسٹ اور ٹیسٹ، ٹیسٹ اور ٹیسٹ میں فرق ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اسی طریقے سے کوئی کہہ دیا ارے بھائی یہ ٹیسٹ کرو، یہ ٹیسٹ کرو، فرق ہے کہ نہیں؟ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اسی طریقے سے خون اگر کوئی لیا، لینے کے بعد کہا بھئی یہ ٹیسٹ کرو، تو لیب میں دینا ٹیسٹ کرو تو حرام ہو جائے گا۔ ٹیسٹ کے لیے دینا جائز ہے، ٹیسٹ کے لیے دینا حرام ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ قرآن کا ایک ایک لفظ علماء سے انشاءاللہ سمجھیں گے، اور سکون سے سمجھیں گے، اور جو بھی اشکالات ہوں گے وہ تمام اشکالات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے بھائی۔
دیکھیے، سب سے پہلی بات، چاشت اور اشراق یہ دونوں الگ الگ نمازیں نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں دونوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ضحیٰ، دونوں کے لیے ضحیٰ۔ جلدی پڑھیں گے سورج طلوع ہوتے ہی فوراً، اسے کہتے ہیں ہمارے یہاں اردو میں اشراق۔ ذرا سورج میں گرمی پیدا ہونے کے بعد 9 بجے پڑھیں گے، اسے کہتے ہیں چاشت۔ اس لیے کہ حدیث میں دونوں کی ایک ہی فضیلت ہے، دونوں کی ایک ہی فضیلت۔ اگر کوئی دونوں پڑھ رہے ہیں ڈبل فضیلت مل جائے گی، اگر سنگل پڑھ رہے ہیں فضیلت تو ملے گی، لیکن یہ دونوں الگ الگ نماز نہیں ہیں، ایک ہی نماز ہے۔ جلدی پڑھیں گے تو اشراق ہے، دیر سے پڑھیں گے تو چاشت ہے۔ اس لیے ہم تطبیق دیتے ہیں۔ کیا تطبیق؟ 2 رکعت اشراق کے پڑھ لو، 2 رکعت چاشت کے پڑھ لو۔ اللہ توفیق دیا 4 رکعت اشراق کے پڑھ لو، 4 رکعت چاشت کے پڑھ لو۔ اگر آپ کو توفیق نہیں ملی، چلو بھئی اشراق پڑھ لو، چاشت اگر نہیں پڑھ سکے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ چاشت پڑھ لیے، اشراق نہیں پڑھ سکے تو کوئی حرج نہیں، فضیلت آپ کو مل جائے گی۔ اور ایک چیز اس میں ایک بات بتا دو، بعض لوگوں کو اشراق کی بڑی اہمیت رہتی ہے فجر کے مقابلے میں۔ فجر تو چھوڑ دیں گے، آرام سے خراٹے مارتے رہیں گے فجر میں، اور اشراق بڑی پابندی سے پڑھیں گے۔ ارے بھائی، کروڑوں اشراق مل کر ایک فجر کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے فجر فجر ہے اور اشراق اشراق ہے۔ نفل کی جگہ رکھیے، فجر فرض کو فرض کی جگہ رکھیے۔ جی، بہت غریب سید اپنے ہی خاندان میں، اس کو زکوٰۃ کا پیسہ۔ بھئی اگر دیکھیے، سب سے پہلی بات، غریب سید ہیں تو سادات یہ آل رسول کہلائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں انتہائی قابل قدر لوگ ہوتے ہیں۔ اور ہندوستان کے سلسلے میں ایک بات بتا دوں، ہمارے یہاں جتنے سید ہیں ان سید میں 2 طرح کے ہیں، ایک ہے نیو سید، ایک ہے اولڈ سید۔ نیو سید کون ہے؟ سیدوں کے پاس جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ سب اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، جیسے برجسبت الجعفری، یمانی البخاری، تو جن کے پاس اسلام قبول کرتے تھے ان کے لقب لوگ لگا لیا کرتے تھے پرانے زمانے میں۔ تو سیدوں کے پاس جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ سید کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ سید ڈپلیکیٹ سید ہے، اوریجنل سید نہیں ہے۔ تو سید ایک مرتبہ تو عرب حیران ہو گیا، مکے اور مدینے کی جماعت آئی ہوئی تھی، ہم نے ملاقات کرا رہے تھے، میں نے کہا بھئی یہ بھی ماشاءاللہ سید ہے، ملیے۔ مس سید، ارے بھئی یہ سید کیا چیز ہے؟ میں نے کہا من آل رسول، من اہل البیت۔ میں نے کہا بھئی آل رسول ہیں، حضور کے گھر والے میں سے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، یار تم عجیب ظلم کرتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل تو عرب میں موجود ہے، ہمارے یہاں آل رسول تلاش کرنے کے لیے وقت لگ جاتا ہے، ملنا نصیب میں ہوتا ہے تو آل رسول سے ملنا، یہاں تو لڑک کر گرے تو 4 سیدہ مل رہی۔ سیدہ پیدا ہوئے سو عرب میں، جیے سو عرب میں، رہے سو عرب میں، شہید ہوئے سو عرب میں، لیکن ماشاءاللہ پورے جی رہے ہیں ہندوستان میں۔ پھر میں نے کہا، تب کہا ایک اولڈ سید ہے جن کے پاس شجرہ ہوتا ہے، ایک نیو سید ہے ان کا شجرہ وجرہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، ان کو خود نہیں معلوم۔ وہ کیسے؟ میرے پاس ایک بندہ اسلام قبول کیا، چند دنوں کے بعد اسے میں ملاقات کیا اور آئی ڈی کارڈ دیکھا تو سید ابراہیم لکھا ہوا۔ میں نے بولا تو کب سے بھائی سید ابراہیم میں؟ نہیں مجھے سید کو تو بہت اچھا دکھتا ہو، سید لکلیامی۔ تو بہت سارے ایسے ملیں گے۔ تو ایسے جو اوریجنل سید ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جو ڈپلیکیٹ سید ہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ جو اوریجنل سید بہت کم ہوتے ہیں، ڈپلیکیٹ سید زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ ذرا اس کا خیال رکھیں۔ جو اوریجنل سید ہیں ان کو ہرگز زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو آپ ہدیہ دیا کریں، ان کو ہرگز زکوٰۃ نہ دیں، ناپاک مال نہ دیں۔ ہاں اگر کسی جگہ پر اضطراری حالت پیش آ گئی تو مستحقین کو دے کر ان کو دینے کرا دیں۔ جو مستحقین ہیں ان کو دے کہ بھئی فلاں سید صاحب بہت طبیعت ناساز ہے، آپ اس میں سے کچھ رقم ان کو دے دیں، 10,000 روپے ان کو دے دیے، کبھی 1-8 ہزار روپے ان کو بھی دے لو، بھی ترغیب دے دیں، وہ بیچارے انشاءاللہ 3-4 ہزار روپے خود رکھ لیں اور وہ انشاءاللہ ان کے علاج کے لیے بقیہ پیسے دے دیں۔ اس طریقے سے آپ تملیغ کرا لے سکتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
5 منٹ ہیں، اس میں اگر کچھ پوچھنا ہے تو جلدی سے بھیج دیں، اس کے بعد دعا ہو جائے۔ ہمارے جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، حضرت کا بہت ہی قیمتی وقت ہے، ملنا بہت مشکل ہے حضرت، تو اس لیے کچھ وقت رہیں گے حضرت، انشاءاللہ اجازت ہو تو نماز ہمارے ساتھ پڑھیں گے۔ جی جی تب تک جو ہے معلومات کر لیں، بہت سارے مسائل بزنس کے، تجارت کے، گھریلو مسائل ہوتے ہیں، حضرت سے معلوم کر لیں، بہت نفع ہے۔